السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ میں ہوں محمد ارشاد کمبو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکا بدھ تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے۔ موسیٰ بن عمران بن قاہت بن لاوا بن یعقوب علیہ السلام اب بلائی مصر جنوبی مصر میں دارالحکومت طیبہ یا تھیبس میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں ایک نہایت متعصب قبطی اور نسل خاندان برسر اقتدار آیا، جس نے بنی اسرائیل پر مظالم توڑنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طیبہ موجودہ القصر میں رحمت الہی کے تحت فرعون رمسیس ثانی کے محل میں پرورش پائی۔ رمسیس کی بیوی آسیہ کو قرآن میں مومنہ قرار دیا گیا ہے۔ جوان ہوتے ہی موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبطی کے قتل کا بالخطا انہیں مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔ وہ طیبہ سے 650 کلومیٹر شمال میں منف جسے مفس کہتے ہیں وہاں پہنچے، پھر صحرائے سینا اور ایلیا سے ہوتے ہوئے مدین آئے، جہاں شعیب علیہ السلام سے ان کی میزبانی ہوئی۔ طیبہ قدیم مصر کی نائی بادشاہت کے 18ویں اور 19ویں خاندان کا دارالحکومت طیبہ یا تھیبس اب القصر کہلاتا ہے۔ یہ بلائی مصر کے صوبہ کنا میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پہ واقع ہے۔ قاہرہ سے 675 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ تھیبس 11ویں مصری خانوادے کے دور میں آباد ہوا تھا اور امون دیوتا کی پوجا کے لیے مشہور ہوا۔ 18ویں خانوادے نے 1550 قبل از مسیح کے لگ بھگ اسے ملک کا دارالحکومت بنایا۔ 19ویں خاندان نے 1198 تا 1314 قبل از مسیح کے زمانے میں بھی تھیبس طیبہ دارالحکومت بنایا۔ رمیس ثانی نے طیبہ، نوبیا، کرنک، معاہدہ اور محلات تعمیر کرائے۔ کرنک القصر کے شمال میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیر خوارگی میں طیبہ ہی کے مقام پر صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈالا گیا اور یوں وہ شاہی محل کے اندر پہنچے۔ 663 قبل از مسیح میں ایرانیوں نے تھیبس پر قبضہ کیا۔ 4 صدی قبل از مسیح کے اواخر میں سکندر اعظم یونانی کے جانشین بطلموس بادشاہوں کا دور آیا تو انہوں نے اپنے حملے کے اندر اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابتدائی عیسائی صدیوں میں نساک بادشاہوں نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ اس کے تاریخی آثار دریائے نیل کے دونوں کناروں پہ واقع ہیں۔ القصر اور کرنک کے آثار دریا کے مشرقی کنارے پر، جبکہ مغربی کنارے پر مدینہ ہیبو اور دیر البحری واقع ہیں، جہاں وادی ملوک میں آخری خانوادے کے فرعونوں اور عمرہ کے زیر زمین مقابر ہیں، جن کو اہرام مصر کہتے ہیں۔ ان میں 18ویں خانوادے کے بادشاہ توتن خامن تونن امون نے دوبارہ اسے دارالحکومت بنایا اور اپنے پیشرو کا مذہب سورج دیوتا کی عبادت کے لیے پھر پوجا پاٹ کے لیے رواج دیا۔ امون کی پوجا مصر سے نکل کر یونان اور روم تک پھیل گئی۔ یونان میں امون دیوتا کو زیوس کہا گیا، جس کا مجسمہ 7 قدیم عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے، اور روم میں جو پیٹرامون مشتری دیوتا مشہور ہے۔ عین جوانی میں فوت ہونے والے تونخ امون کے مقبرے کی 1922 عیسوی میں کھدائی کی گئی تو اس میں پوری ایک دیوار سونے کی ملی۔ مدین یہ پہاڑی سلسلہ شمال مغربی سعودی عرب میں بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ وہ دراصل جبال الشراطہ کا تسلسل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں یہ پہاڑی وادی سرسبز و شاداب تھی اور یہاں مدین اور دیگر بستیاں آباد تھیں۔ مغابر شعیب کے قریب 2 کنویں ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، جن کے متعلق وہاں کے عام لوگ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید انہی میں سے ایک کنواں وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں سے ایک قبطی کو قتل کرنے کے بعد پہنچے۔ ان کا فاصلہ مغابر شعیب کے آثار سے تقریباً 1 میل اور بدھا کی بستی سے 1.5-2 میل ہے۔ ان کے قریب شمال کی طرف ایک پرانے قلعہ اور جنوب مغرب کی طرف ایک پرانے برکہ یعنی کہ تالاب کے آثار بھی ہیں۔
اس زمانے میں مصر کی حکومت جزیرہ نما سینا کے مغربی اور جنوبی علاقے تک محدود تھی۔ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی ساحل جن پر بنی مدیان آباد تھے مصری اثر و اقتدار سے آزاد تھے۔ وہ مقام یعنی وہ کنواں جہاں مصر سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، عربی روایات کے مطابق خلیج عقبہ کے غربی دارالاصل مشرقی ساحل پہ مکنا سے چند میل مجانب شمال واقع، آج کل اسے البدا کہتے ہیں، اور وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ آباد ہے۔ 1959 میں تبوک سے عقبہ اس کے قریب تھوڑے فاصلے پر وہ جگہ ہے جسے مغابر شعیب یا مغارات شعیب کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سمودی طرز کی کچھ عمارات موجود ہیں۔ اس سے میل 1.5 میل کے فاصلے پر کچھ کھنڈر ہیں جن میں 2 اندھے کنویں ہیں۔ مقامی باشندوں کی روایات یہی ہیں کہ ان میں ایک کنواں وہ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی ملازمت پہ ان کی بھیڑ بکریاں چرواتے رہے تو انہوں نے اپنی صاحبزادی صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس وہاں مزید قیام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ وادی سینا میں جا رہے تھے کہ کوہ طور پر روشنی دیکھ کر آگ لینے کے گئے، مگر پیغمبری مل گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور انہیں اور ان کے بھائی ہارون کو حکم دیا کہ فارعون کو حق کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو فارعون اور قبطیوں کی غلامی سے چھڑا لائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں ہی موجود تھے۔ وادی سینا، سینا ایک صحرائی جزیرہ نما ہے جو مصر میں ایشیا اور افریقہ کے سنگم پہ واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مغرب میں نہر سویز اور خلیج سویز، جنوب میں بحیرہ احمر اور جنوب مشرق میں خلیج عقبہ واقع ہے۔ یوں 3 طرف سے پانی ہونے کے باعث اسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ صرف مشرق میں سینہ فلسطین اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ صحرائے سینا کا رقبہ 60,088 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 1.5 لاکھ سے زائد ہے۔ سینا کا دارالحکومت العریش ہے جو شمال مشرق میں بحیرہ روم کی طرف واقع ہے۔ سینا کا وسطی حصہ دشت تینا جس میں بنی اسرائیل 40 سال سرگرداں رہی۔ کوہ طور، سینا کے جنوب میں کوہ طور ہے جس کی اہم ترین چوٹی جبل موسیٰ 2285 میٹر بلند ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا اور پھر نبوت عطا ہوئی تھی۔ اس کے قریب سینٹ کتھرائن کی چوٹی ہے جو 2687 میٹر اونچی ہے اور یہ مصر کا بلند ترین پہاڑ ہے۔ اس پر ایک خانگاہ اور ایک گرجا ہے جسے کیسر جینٹین نے 527 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ خلیج سویز کے مشرقی ساحل پر الطور نامی بندرگاہ ہے جو جزیرہ نما سینا کے جنوب مغربی گوشے میں واقع ہے۔ طور کے اصلی معنی پہاڑ کے ہیں اور الطور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ یہ وہ مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی، کوہ طور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی کے لگ بھگ اس مقام پر ایک کلیسا تعمیر کروایا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے 200 برس بعد کیسر جسٹن نے یہاں ایک خانگاہ تعمیر کروائی جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کلیسا کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ خانگاہ اور کلیسا دونوں آج تک موجود ہیں اور یونانی کلیسا کے راہبوں کا ان پر قبضہ ہے۔ خروج بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے توحید کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزے بھی دکھائے اور جادوگروں کو جادوگری کا جو نقش تھا وہ بھی ان کا ختم کیا اور اللہ کی طرف سے وہاں جو ہے اپنی توحید اور اپنی رسالت کا اللہ کی طرف سے روب بھی جو ملا وہ بھی ان پہ ڈالا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ جادوگر مسلمان ہو گئے اور فرعون غرور میں آیا اور حق ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام تھیبس طیبہ جسے آج کل القصر کہتے ہیں اپنی قوم کو لے کر وہاں سے چل دیے۔ راستے میں بنی اسرائیل ہر طرف سمٹ کر ان سے ملتے چلے گئے۔ غالباً فرعون کے تعاقب نے انہیں بال صفون کے قریب لا پہنچایا جو بحیرات مرہ کے قریب واقع ہے۔ یہاں غالباً انہوں نے
بحیرات مرہ کو کسی مقام سے پار کیا اور اس کے تعاقب میں نکلا ہوا فرعون انہی کڑوے پانی کی جھیلوں میں سے کسی ایک میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ 1824 قبل از مسیح میں پیش آیا۔ بحیرات مرہ کڑوے نمکین پانی کی یہ جھیلیں کسی زمانے میں خلیج سویس سے ملی ہوئی تھیں۔ بعد میں جغرافیائی تبدیلیوں سے یہ جھیلیں بحیرہ کلزم خلیج سویس سے جو ہیں وہ کٹ گئیں۔ صدیوں بعد 1869 میں نہر سویس کا افتتاح ہوا تو بحیرات مرہ اس نہر کے ذریعے ایک بار پھر بحیرہ کلزم سے مل گیا۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بحیرات مرہ پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جنوب کو ہو لیے عیون موسیٰ، مارا، الیم، مرخا، فران، رفع کے راستے میں اس مقام پر پہنچے جسے آج کل جبل موسیٰ کہتے ہیں۔ عیون موسیٰ بھی یہیں خلیج سویس کے شمال میں واقع ہے۔ پانی کے وہ چشمے جن کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعات میں آیا ہے بحیرہ احمر کے مشرقی بیاباں میں سویس سے زیادہ دور نہیں، عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان چشموں کا پانی اب بہت زیادہ سوکھ چکا ہے اور بعض تو آثار بھی معدوم ہو چکے ہیں، مگر کہیں کہیں ان چشموں پر اب کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام، عام طور پر فرعون موسیٰ کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فرعون موسیٰ دو ہیں۔ ایک فرعون موسیٰ رمسیس ثانی جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور دوسرا اس کا بیٹا مفتاح تھا جو غرقاب ہوا۔ اس سلسلہ میں لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم اہل مصر سورج کو جوان کا مادیو یا رب العالی کہتے تھے، رو کہتے تھے، اور فرعون اس کی طرح منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرما روا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں تھی کہ وہ ارا کا جسمانی مظہر اور اس کا عرضی نمائندہ ہو۔ اس لیے ہر شاہی خاندان جو مصر میں برسر اقتدار آتا تھا اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کر پیش کرتا، اور فرما روا جو تخت نشین ہوتا فرعون کا لقب اختیار کر کے باشندگان ملک کو یقین دلاتا کہ میں تمہارا رب العالی یا مادی ہوں۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلہ میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے، جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رمسیس دوم تھا جس کا زمانہ حکومت 1235 سے 1292 تک قبل از مسیح رہا، اور دوسرا فرعون منفتح تھا جو اپنے باپ رمسیس دوم کی زندگی میں ہی شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ رمسیس دوم نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رمعیس کی 150 اولاد میں سے یہ 13واں لڑکا تھا، لہٰذا مفتاح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یہی غرق دریا ہوا۔ تورات میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہوا۔ اس سے مراد وہی رمیس دوم ہے جو مفتاح کا باپ تھا۔ مدان ہارا اور جبل ہارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد باری تعالیٰ کی تکمیل میں 30 دن کے لیے کو سینا کو جاتے ہوئے بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا جو آج کل نبی صالح اور کوہ سینا کے درمیان وادی شیخ کے نام سے مسموع ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا تھا آج کل مدان ہرا کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ آج وہاں ان کی یاد میں ایک مسجد نبی صالح علیہ السلام کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور پہاڑ جبل ہارون ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچڑے کی پوجا سے ناراض ہو کر جا بیٹھے۔ تیسری طرف سینا طور کا بلند پہاڑ ہے جس کا بلائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے اور جس کی بلندی 7359 فٹ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر آج تک کوہ زیارت عام بنی ہوئی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے چلا کیا تھا، یعنی 40 راتیں رہے۔ ان کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور عیسائیوں کا ایک گرجا ہے، اور پہاڑی کے دامن میں رومی قیصر جسٹین کے زمانے کی ایک خانقاہ آج تک موجود ہے۔ عبرت نامہ فرعون۔
مصری دستور کے مطابق ہر بادشاہ کا مقبرہ جدا ہوتا تھا، جس میں اس کے تمام حالات کندہ کیے جاتے اور ان کی بعض اشیاء اور جوہرات ان کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ رکھے جاتے، لیکن منفطرہ کا الگ مقبرہ نہ بنایا گیا بلکہ اسے اجلس سے امنوتب کے مقبرے میں ہی دفن کر دیا گیا، اور یوں 18ویں اور 19 خاندانوں کے 2 فرعونوں کی لاشیں ایک ہی مقبرے میں جمع ہو گئیں۔ منفطا کی لاش مصری عجائب خانہ قاہرہ میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس کی لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ نادارد ہے، جسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہوں۔ جبل فرعون یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق مقامی لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اس جگہ فرعون کی لاش پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ 1907 عیسوی میں سر گرافٹن ایلیٹ سمتھ نے اس کی ممی پر جب پٹیاں کھولیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی جو کھارے پانی کی تھی، اور اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ جو ہے بحیرات مرہ کے اندر یہی جو مفتاح فرعون ہے یہی غرق ہوا تھا۔ کوہتور پر تجلی ذات کوہتور حورب پر جب 30 اور مزید 10 راتوں کا میقات یعنی 40 راتیں پوری ہو گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر انہیں تجلی ذات کا مشاہدہ کروایا گیا، جس کی وہ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے، پھر انہیں تورات عطا کی گئی۔ اسی دوران بنی اسرائیل جو پہاڑ کے نیچے میدان اراحہ میں مقیم تھے، انہوں نے سامری کے قریب جا کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے روکنے سے بھی نہ رکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہتور سے واپسی پر بنی اسرائیل کو اس کے ارتاد گو سالہ پرستی یعنی گائے اور بچڑے کی پوجا کی سزا دی گئی کہ لوگوں نے شرک میں مبتلا اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس طرح تورات کے مطابق 3000 بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے 70 نمائندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہتور پر گئے تاکہ بچڑے کی پوجا کے جرم کی معافی مانگیں اور از سر نو اطاعت الہی کا اقرار کریں۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھنے پر اصرار کیا تو انہیں زلزلے کے عذاب نے موت کی نیند سلا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان کو نئی زندگی عطا کی۔ اتنے بڑے معجزے کے باوجود بنی اسرائیل نے تورات کے احکام قبول کرنے میں پس و پیش سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا جیسے وہ ان کے اوپر گرنے والا ہوں۔ اس طرح اللہ کی نشانی دیکھتے ہی انہیں تورات ماننا پڑی اور قبول کرنا پڑی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ حورب سے روانہ ہوئے اور کوہ شعیر کی راہ سے قادس برنہ پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں 12 افراد تفتیش کے لیے ارض مقدس کنعان یا فلسطین بھیجے۔ وہ فلسطین کے شہر ہرا گئے اور تمام حالات بغور دیکھ کر واپس آئے۔ واپسی پر بیشتر نے کنعانیوں کے ناقابل تسخیر ہونے کی باتیں کی۔ صرف یوشع بن نون اور کالب بن بنا نے قوم کو ہمت دلائی۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے رکوع 4 میں انہی 2 آدمیوں کا ذکر ہے۔ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی، وہ 40 برس دشت طے میں بھٹکتے پھرے۔ یرہو بائبل میں اس شہر کو یرہو لکھا گیا ہے جبکہ اس کا عربی نام ارہا اور انگریزی میں جروکو ہے۔ ارہا 7000 قبل از مسیح میں آباد ہوا تھا اور اس لحاظ سے دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ پچھلے 9000 سال سے مسلسل آباد چلا آ رہا ہے۔ یہ دریائے اردن سے 8-10 کلومیٹر مغرب میں ہے جبکہ بیت المقدس ارہا سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ہے۔ بحیرہ مردار سے ارہا تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 260 میٹر نیچے ہے۔ اس کی آبادی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ارہا بن مالک بن ارفشند بن سام بن نو کے نام پہ رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرکز ارہا میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی طے میں دشت نوردی اور آدوم کے پہاڑ اور مواب کے میدانوں میں مسلسل تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرتے آئے تھے۔ نیز تورات نازل ہو چکی تھی۔ اب دائی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ پہنچا۔ بائبل کی کتاب استثناء باب 34 میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے جلعاد کا سارا ملک، نفتالی کا سارا ملک، افراہیم اور منسا کا سارا ملک،
اور یہودا کا سارا ملک پچھلے سمندر بحیرہ روم تک اور جنوب کا ملک وادی ارہا جو کھجوروں کا شہر ہے میدان زغر تک اسے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے قسم کھا کے کہا تھا۔ اسحاق کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہ میں تمہاری نسل کو یہ علاقے دوں گا، سو میں نے ایسا کیا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پھر تو ان پر وہاں جانے نہ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ موسیٰ نے وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت الغفور کے مقابل دفن کیا گیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے وقت 120 برس کے تھے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔